السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والبعث بعد الموت وفی روایت والیوم الآخر۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم مسلمان اکرام اور معزز خواتین، ہم لوگ ایمان کے ارکان پر گفتگو کر رہے ہیں، اور اب تک ہم نے ایمان کے 4 ارکان پر گفتگو سنی ہے۔ اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی تمام کتابوں پر ایمان اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان کا معنی و مفہوم کیا ہے، یہ ہم نے پڑھا اور سنا۔ ایمان کا 5واں رکن ہے موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان، بعث بعد الموت پر ایمان۔ اسی کو یوم آخرت پر ایمان بھی کہا گیا ہے۔ دونوں قسم کے الفاظ حدیثوں میں آئے ہوئے ہیں۔ آج کے درس میں انشاءاللہ اسی موضوع کی وضاحت کی جائے گی۔ بعث بعد الموت یا آخرت پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہو رہی ہے، اس زندگی کی جتنی بھی تفصیلات قرآن کریم اور صحیح احادیث میں آئی ہیں، ان ساری تفصیلات کا پورا یقین رکھنا، چاہے وہ تفصیلات قرآن میں ہوں یا حدیث میں ہوں، اور چاہے وہ عقل میں آئے یا نہ آئے۔ یہ باتیں الگ سے میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مسلمانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں، ایسی جماعتیں موجود ہیں جو آخرت سے متعلق بہت سی چیزوں کا یہ کہہ کر کے رد کر دیتی ہیں کہ یہ بات عقل کے خلاف ہے۔ تو عقل میں آئے یا نہ آئے، کتاب و سنت میں ہے تو اس پر ایمان لانا، بعث بعد الموت پر ایمان لانا ہے۔ ایسے ہی قرآن میں ہو یا حدیث میں ہو۔ یہ بھی الگ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں قرآن تو یقینی ہے لیکن احادیث اتنی یقینی نہیں ہے۔ احادیث کو عقل کے معیار پر رکھا جائے گا، اگر عقل اس کی تائید کر دے تو اسے مانا جائے گا ورنہ نہیں مانا جائے گا۔ اس لیے بہت سی معجزات اور بہت سی باتوں کا کئی مسلمان فرقے انکار کرتے ہیں۔ تو ایمان بعث بعد الموت پر ایمان کا معنی یہ ہے کہ مرنے کے بعد جو زندگی ہے، اب مرنے کے بعد 2 زندگی ہے، ایک برزخ کی زندگی اور ایک آخرت کی زندگی۔ برزخ سے مراد میدان محشر میں اپنی قبروں سے اٹھنے سے پہلے اور موت کے بعد کی زندگی، اور ایک قبروں سے اٹھ کر کے میدان محشر میں جمع ہونے کے بعد کی پوری زندگی۔ لیکن جب آخرت پر ایمان یا بعث بعد الموت پر ایمان کی بات کہی جاتی ہے تو اس کی شروعات موت کے بعد ہی سے ہو جاتی ہے، یعنی مرنے کے بعد جتنی بھی برزخ کی زندگی ہو، آخرت کی زندگی ہو، اور اس کی ایک تفصیل جو حدیثوں کے اندر بیان کی گئی، مثلا قبر کے اندر سوال و جواب کا ہونا، قبر کے اندر نعمتوں کا ہونا، قبر کے اندر عذاب کا ہونا، مردے کا بولنا، اگر وہ اچھا ہے تو کہتا ہمیں جلدی لے کر چلو، اگر وہ برا ہے تو کہتا ہمیں کہاں لیے جا رہے ہو، مردہ واپس ہونے والے لوگوں کے جوتے کی چاپ سنتا ہے، فرشتے آ کر کے اس کو بٹھاتے ہیں، اس سے سوال جواب کرتے ہیں۔ اب یہ اسی دنیا کی بات معلوم پڑتی ہے کہ ایک شخص ابھی قبر کے نیچے چند فٹ نیچے ہے۔ اب ہماری دنیا انسان ہزاروں فٹ نیچے کی تحقیق کر رہا ہے، اگر وہ اپنی تحقیق کے مطابق قبر کے اندر کی یہ ساری کیفیتیں نہ بھی دیکھ سکے،
اس کی مشینیں یہ ساری چیزیں ریکارڈ نہ بھی کر سکیں، تب بھی بعض بعد الموت پر ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ہم اس میں ذرا سا بھی شبہ پیدا نہ ہونے دیں۔ اگر کوئی مشین لگا کر کے قبر کے اندر کے حالات کو دیکھے اور کچھ اس کو نظر نہ آئے، یا کبھی قبر دوبارہ کھولی جائے اور مردے کو کوئی تکلیف، کوئی آرام کچھ دکھائی نہ پڑے ہم کو، تو اگر عقل یہ کہہ رہی ہے کہ یہ چیز سامنے نہیں ہے، لیکن ایمان یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا ہی ہے، اور ایمان کا معنی یہ ہے کہ عقل کی بنیاد پر، دکھائی نہ پڑنے کی بنیاد پر ذرا سا شک نہ پیدا ہونے دیا جائے۔ یہ ایمان کے پلرز، ارکان میں سے ہے۔ شک پیدا ہو گیا تو ایمان کے ارکان میں ہی شک پیدا ہو، جزئیات میں نہیں، مین پوائنٹ میں، ایک ستون میں، پلر میں شک پیدا ہو گیا ہے۔ تو آخرت پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ مرنے کے بعد کی پوری زندگی، یہ قبر کے معاملات ہو گئے، پھر میدان محشر میں اٹھنا، وہاں سورج کا قریب ہونا، لوگوں کا اپنے پسینے کے دباؤ سے ڈوبنا، اور نام اعمال کا پیش ہونا، دائیں اور بائیں ہاتھ میں دینا، لوگوں کے حساب و کتاب کا ہونا، اعمال کا تولا جانا، پرسرات کا ہونا، جنت جہنم، یہ ساری تفصیلات جو حدیثوں کے اندر موجود ہیں، آیت قرآن میں موجود ہے، سب پر ایسا ایمان رکھنا کہ شک پیدا نہ ہونے پائے۔ یہ ایمان ہے۔ شک پیدا ہو جائے تو یہ ایمان نہیں ہے، اسے ہمیں خوب بچھا لینا چاہیے دماغ میں۔ ایمان کا معنی یہ، ہم سورہ بقرہ میں شروع میں پڑھتے ہیں ایمان بالغیب کی بات۔ ایمان بالغیب کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے عقل میں کوئی بات نہیں آ رہی، ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم سن نہیں سکتے، ہم سونگھ نہیں سکتے، ہم اسے پکڑ نہیں سکتے، اسے چھو نہیں سکتے ہیں، لیکن اس عقل بھی اس کو نہیں مانتی ہے، لیکن اس کے باوجود جب قرآن و حدیث میں آ گیا ہے تو ہمیں اس پر پورا یقین ہے۔ یہ ہے ایمان بالیوم الآخر کا معنی۔ اس کی اہمیت کتنی ہے؟ اگر کوئی آدمی آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا ہے تو وہ کافر ہے، یعنی مکمل یقین اسے حاصل نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، کہ اللہ رب العالمین نے اسی مقصد کے لیے زندگی اور موت کو بنایا ہے تاکہ تم کو آزما کر کے دیکھے کون صحیح راہ سے بچ چل رہا ہے، کون غلط راہ سے بچ چل رہا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو کوئی اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخرت کے دن کے ساتھ کفر کرے تو وہ بڑی دور کی گمراہی میں چلا گیا۔ بڑی دور کی گمراہی یہ ہے کہ وہ شخص کفر میں مبتلا ہو گیا، کافر ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ، آخرت کے دن کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے اس بات کی کہ مرنے کے بعد دوسری زندگی قائم کی جائے؟ ایسا بھی تو ممکن تھا کہ اسی زندگی کے اندر سارے لوگوں کے اچھے برے اعمال کا حساب کتاب کر کے اور معاملہ ختم کر دیا جاتا۔ ضرورت کیا تھی کہ الگ سے ایک زندگی قائم کی جائے؟ ایک مسلمان کے لیے سوال اہم نہیں ہے، کیونکہ ہم اللہ کے احکام، اس کے فیصلے پر سوال نہیں پیدا کر سکتے۔ لیکن اگر کوئی دوسرا ہی ہمارے سامنے سوال رکھے کہ بھلا اس کی ضرورت کیا تھی؟ یہ دنیا کافی ہے، اور اسی دنیا میں آواگمن کا سلسلہ جاری ہے، ایک انسان بڑھتا ہے اپنے عمل کے مطابق، پھر دوسری شکل لے کر کے دنیا میں آ جاتا ہے، ایسا لوگ کہتے ہیں۔ تو یہ کافی ہے، اس کے علاوہ آخرت کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آخرت اگر نہ ہو، یعنی اس دنیا کے علاوہ ایک دوسری دنیا نہ قائم کی جائے، تو کسی بھی شخص کے ساتھ مکمل انصاف ممکن نہیں ہے۔ یہ دنیا مکمل انصاف کے لیے کافی ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس دنیا میں جو وقت ہے وہ بہت فکس وقت ہے، جو زندگی ہے وہ ایک ہی ہے۔ اگر کسی ایک آدمی نے 10 لوگوں کی جان بچائی ہے تو کیا اس کی 10 مرتبہ جان بچائی جا سکتی ہے؟ کسی آدمی نے 10 لوگوں کی جان لی ہے تو کیا 10 مرتبہ کسی کی جان لی جا سکتی ہے؟ نہیں جا سکتی ہے۔ تو اول تو یہاں صحیح انصاف دنیا میں ہونا ممکن نہیں ہوتا ہے، اور اگر انصاف ہو بھی تو اللہ رب العالمین جو زندگی ہماری دی ہے وہ مکمل انصاف کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ایک لافانی زندگی بنائی ہے تاکہ مکمل طریقے سے انصاف کے ساتھ لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جا سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آخرت کی زندگی کا تصور اور آخرت میں اعمال کے جزا اور سزا کا تصور انسان کی اصلاح کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔
تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم یہ مان لیں کہ جو کچھ ہے دنیا کی زندگی ہے، کوئی آخرت کی زندگی نہیں، کوئی جنت جہنم نہیں، کوئی سوال جواب نہیں، تو ہر انسان آزاد ہو جائے گا۔ پھر وہ اپنی طاقت کے اعتبار سے، اپنی جرات کے اعتبار سے، اپنی صلاحیت کے حساب سے دنیا میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اس کو فکر نہیں ہے کہ سوال جواب ہو رہا ہے یا کوئی محاسبہ ہو رہا ہے یا کوئی بدلہ ملنا ہے۔ لیکن جب ایک انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہی دنیا آخری دنیا نہیں ہے، اس کے بعد ایک اور دنیا آئے گی کہ جہاں ہمارے تمام خیالات، سوچ، عقیدہ، عمل، ظاہر، باطن سب کا حساب کتاب ہونے والا ہے، اور یہ ساری چیزیں ریکارڈ بھی ہو رہی ہیں، لکھی جا رہی ہیں، اسی کے مطابق ہم کو ایک لمبی زندگی کا آرام اور ایک لمبی زندگی کی بہت سخت قسم کی تکلیف مل سکتی ہے، تو ہم سب اس بات کے لیے ذرا سنجیدہ ہو جاتے ہیں کہ اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ تو اصلاح معاشرہ کا بڑا اہم ذریعہ ہے، اسی لیے آخرت کی زندگی اللہ رب العالمین نے رکھی ہے۔ تیسری چیز، ایک مومن کے لیے آخرت اطمینان کا پیغام ہے۔ ایک مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، مختلف قسم کے مظالم کا وہ شکار، دنیا سے مختلف مکمل طریقے سے لطف اندوز ہو نہیں سکتا، طرح طرح کی اسلامی پابندیاں، ساری طریقے سے وہ لطف اندوز نہیں ہو سکتا ہے جس سے غیر لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ تو جب وہ یہ سنتا ہے کہ ہماری لطف اندوزی کے لیے، ہمارے آرام کے لیے، ہماری مہمان نوازی کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا سے بہت بڑی ایک الگ دنیا بنا رکھی ہے، تو انسان کو ذرا سکون، اہل ایمان کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا ہمارے لیے ابھی دارالجزا ہے ہی نہیں، ابھی تو ہم ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہیں، یہاں ہمیں رزلٹ ملنا ہی نہیں، ہمارے رزلٹ کے لیے الگ ہی ایک دنیا بنائی گئی ہے، تو ہم اس دنیا میں رزلٹ کی تلاش میں رہتے ہی نہیں ہیں کہ یہاں رزلٹ ہم کو نہیں ملنا، یہاں تو صرف ہم کو ایگزام دینا ہے، رزلٹ کے لیے ایک اور وقت رکھا گیا ہے۔ تو اب کتنی پریشانی آ جائیں، کتنی ظلم و زیادتی ہو، کتنی تنہائی و پریشانی ہو، کتنی اپنی دنیا سے ہم لطف اندوز نہ ہو سکیں، ان سب چیزوں کے باوجود ہم کو ایک اطمینان حاصل رہتا ہے کہ ایک اور دنیا ہے جہاں ہمیں ان سب چیزوں کا بدلہ حاصل ہونے والا ہے۔ اسی طرح آخرت پر ایمان کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں اخلاص پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ جو آخرت کی زندگی ہے اس کا حساب و کتاب انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی انسان، وہاں کوئی انسان جج نہیں بیٹھا ہوا ہے جو وکیل کی بحث کو سن کر کے ظاہر کے مطابق فیصلہ دینے والا ہے، بلکہ وہاں جو بیٹھا ہوا ہے وہ دل کے حالات، نیت و کیفیت کے مطابق فیصلہ دینے والا ہے۔ تو انسان اپنی نیتوں کو اخلاص میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ریاکاری وغیرہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اس دنیا سے دھوکہ نہیں کھاتا ہے، دنیا کے رنگینی میں گم ہونے کی کوشش نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ دنیا بہت دھوکے کی زندگی ہے، اگر ہم اس میں گم ہو گئے تو بہت لافانی زندگی ہمارے پاس آنے والی ہے جس میں ہمارے لیے سکھ، دکھ اور پریشانی اور بے چینی کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہوگی۔ اور انہی سب چیزوں کی وجہ سے، اسی آخرت پر ایمان کی وجہ سے صحابہ کرام میں جو ایک تصور پیدا ہوا تھا، وہ تصور ایمان کا تقاضا تھا۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، یہ ایک مثال ہے، وہ کہتے تھے لو اسرت بغلۃ فی العراق لظننت ان اللہ سیسألنی عنہا۔ آپ مدینے میں ہیں، خلیفہ ہیں، اور کہتے ہیں اگر عراق میں ایک خچر کو ٹھوکر لگ جائے، عراق اتنا دور ہے، وہاں اگر کسی خچر کو ٹھوکر لگ جائے، ٹھوکر کھا جائے وہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اس کے ٹھوکر کے بارے میں بھی پوچھے گا۔ میں خلیفہ ہوں، میری ذمہ داری بنتی ہے، کیا پوچھے گا؟ لما لم تصوی لها الطریق یا عمر، اے عمر تم نے اس کے لیے راستہ برابر اور درست کیوں نہیں کیا، اسے ٹھوکر کیوں لگی؟ یہ اتنی باریکی کے ساتھ جو احساس تھا اندر سے، وہ احساس اس بنیاد پر تھا کہ وہ جانتے تھے کہ بڑی باریکی کے ساتھ سارے اعمال کا جائزہ لیا جا رہا ہے، تو بہت ہی تیار لکھنے اور تیار ریکارڈ کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی نظر میں ہیں، سب چیزیں حساب و کتاب میں آنے والی ہیں۔ اس لیے ان کو اس بات کا احساس تھا کہ ہم عوام میں سے انسان تو انسان کسی جانور کو بھی کسی طرح سے تکلیف اپنے زمانے میں نہ ہونے دیں۔ یہ احساس جب پیدا ہو جائے گا تو ہمارے ذریعہ کسی کو ظاہر میں، باطن میں، گھر میں، معاشرے میں ہمارے ذریعے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی، ہم اس بات کی کوشش کرنا شروع کر دیں گے۔ تو اس لیے آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے، اور آخرت پر ایمان لانے کے سب فوائد ہیں، اسی لیے آخرت کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ہم کو جگہ جگہ احساس دلایا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ کہف میں وَأُوتِیَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِینَ مُشْفِقِینَ مِمَّا فِیہِ، قیامت کے دن میدان محشر میں کتاب رکھا جائے گا، نامہ اعمال رکھا جائے گا، تو آپ مجرمین کو دیکھیں گے
کہ وہ ڈرے ہوئے ہوں گے جو کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے اسے سوچ کر کے. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. اور وہ کہیں گے کہ ہائے افسوس، یہ کیسی کتاب ہے، اس نے تو کسی بھی چھوٹی بڑی چیز کو چھوڑا ہی نہیں، سب کچھ لکھ رکھا ہے. إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہوگا سب وہاں موجود پائیں گے. اور آپ کا رب غافل، آپ کا رب کسی کے ساتھ ظلم کرنے والا نہیں ہے، انصاف کے ساتھ ساری کی ساری چیزیں ریکارڈ پہ درج ہوگی. تو یہ ہمارے آپ کے لیے بڑی اہم چیز ہے، آخرت پر ایمان صحیح طریقے سے اور آخرت کے قیام کا پورا پورا احساس انسان کی زندگی کو اسلامی زندگی بنانے میں بے حد مفید ہے، کیونکہ اس کے بغیر یہ چیز ممکن نہیں ہے. اسی طریقے سے آخرت پر ایمان اللہ رب العالمین کی قدرت کی بھی نشانی ہے. یعنی آخرت کا واقع ہو جانا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے. یعنی اس پر شک نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ قرآن، حدیث اور عقل تینوں سے ثابت ہے کہ آخرت قائم ہو سکتی ہے. اللہ رب العالمین بوسیدہ ہڈیوں کو پھر سے پیدا کر کے انسانی شکل میں بنا کر کے اور اسی شکل و صورت کے ساتھ دوبارہ زندہ کر کے ساری چیزوں کو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین کی قدرت سے باہر نہیں ہے. سورہ یاسین میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان سب کو دوبارہ پیدا کر دے؟ وہ تو بہت بڑا پیدا کرنے والا اور ساری چیزوں کو جاننے والا ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں ذکر کیا سورہ بقرہ میں. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے عرض کیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار مجھے ذرا دکھا دے کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، مجھے دکھا دے. انبیاء کے ایمان میں اور دوسرے لوگوں کے ایمان میں ذرا فرق ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر ساری چیزیں دیکھی ہیں، تو انبیاء کے ایمان کا جو لیول ہوتا ہے وہ اسی لیے ذرا ہائی ہوتا ہے، سب سے بلند ہوتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے پیدا کرے گا. قال اولم تؤمن. اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا اے ابراہیم کیا تمہارا ایمان و یقین نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر تمہارا یقین نہیں ہے. قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. کہا ضرور ایمان کیا یقین ہے، میں چاہتا ہوں میرے دل کو اور ذرا اطمینان حاصل ہو جائے. اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے میں بات دوسری رہتی ہے. لیس الخبر کالمعائنہ. خبر ہوتی ہے، دیکھنا ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے. میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تو کیسے زندہ کرتا ہے، تو ایمان و یقین کا دوسرا معاملہ ہوگا. اللہ رب العالمین نے کہا ٹھیک فخذ اربعۃ من الطیر. 4 قسم کے پرندوں کو لائیے، انہیں پالیے. فصرهن الیک. انہیں خوب آپس میں مانوس کر دیجیے، اپنے آپ سے خوب مانوس کر دیجیے کہ جب آپ کسی کو بلائیں دوڑتا ہوا آپ کے پاس آ جائے. خوب مانوس کر دیجیے. ثم جعل على كل جبل منهن جزءا. پھر ان 4 پرندوں کو ذبح کیجیے، ان کے گوشت کو ایک دوسرے سے ملائیے اور جا کر کے اس گوشت کو الگ الگ 4 پہاڑیوں پر رکھ کر کے آ جائیے. ثم ادعوهن. پھر آ کر کے یہاں سے جس جانور کو آپ چاہیں، جس پرندے کو آپ چاہیں، اس جیسے پکارا کرتے تھے اس کی زندگی میں، ایسے یہاں سے اس کو آواز دیجیے. آپ یہ عطیت کا سایہ وہ آپ کے پاس دوڑا اٹھ کے چلا آئے گا. حالانکہ اس کو آپ نے ذبح کیا ہے، اس کی بوٹیاں بنائی ہیں، اس کو مکس کیا ہے اور الگ الگ 4 پہاڑوں پہ آپ نے رکھ کیا ہے. جب آپ یہاں سے آواز دیں گے تو میرے پیدا کرنے کی قدرت آپ کو دکھائی پڑے گی. یہ وہ پرندہ جس کو آپ آواز دیں گے اس کی ساری بوٹیاں جمع ہوں گی، اس کے پر جمع ہوں گے، اس کے اندر جان پڑ جائے گی اور وہ آپ کی آواز سن کر کے دوڑا ہوا آپ کے پاس چلا آئے گا. وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اے ابراہیم یہ بات خوب جان لو کہ اللہ رب العالمین غالب ہے، ساری کی ساری چیزیں اس کے اختیار میں، اس کے قبضے میں ہیں اور بڑی حکمت والا ہے. ہر کام وہ حکمت کے ساتھ کرتا ہے اور ہر چیز پر غالب ہے. یہ ایمان بالآخرہ ہے. ہم سب کو مرنے کے بعد اسی جسم اور اسی شکل و صورت کے ساتھ اٹھنا ہے، اپنے سارے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے. اس لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا. اسی دنیا میں اپنا حساب و کتاب کر لو، محاسبہ کر لو، اپنے معاملات پر غور فکر کر لو، اپنا کیلکولیشن کر لو، دیکھ لو کیا اچھائیاں ہیں، کیا برائیاں ہیں، کیا ہماری کیا ایمان ہے، کیا بے ایمانی ہے، کیا لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں، کیا اپنے ساتھ معاملات ہیں، کیا آخرت کے لیے ہم نے بھیجا ہے، کیا ہم نے بچا کے رکھا ہے. تو یہ ساری چیزیں غور کرنے کی ہیں. یہ ایمان کا ایک حصہ تھا کہ اس پر ایمان لائے بغیر، یقین کے بغیر کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے. دیکھیں کہہ دینے میں تو یہ بات آسان ہے، لیکن میں اس بات کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ایمان نام ہے ایسے یقین کا کہ جس میں شک شبہ کی گنجائش نہ ہو. جب شک شبہ کی گنجائش نہیں رہے گی تو ہم اس کے لیے مکمل طور پر تیار رہیں گے. مثال کے طور پر
سانپ میں زہر ہوتا ہے اور اس کا زہر قاتل ہو سکتا ہے، آگ میں جلانے کی صلاحیت ہے، اس میں ہاتھ ڈالنے سے انسان جل سکتا ہے، اس پر ہمارا یقین ہے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم جاگتے ہوئے جانتے ہوئے کوئی ایسا کام کریں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو۔ سانپ کو پکڑ لیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کبھی غفلت میں، کبھی بھول کر کے، کبھی سستی میں سانپ کو پکڑ لیں، ایسا ہو سکتا ہے۔ کبھی سستی غفلت میں ذرا آگ میں ہاتھ ڈال دیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے۔ اگر اسی قسم کا ایمان ہمارے اندر پیدا ہو جائے، یقین پیدا ہو جائے، تو ایسے ہی اللہ کے احکام کے معاملے میں بھی ہمارے اندر کیفیت پیدا ہو جائے گی، یقین پیدا ہونے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت سے متعلق جو احکام ہیں، جو آیات ہیں، جو واقعات ہیں قرآن و حدیث کے اندر، ان کو پڑھیں، اپنے ایمان کے اندر مضبوطی پیدا کریں، تاکہ صحیح معنوں میں ہمارے اندر ایمان اور یقین پیدا ہو اور حقیقی معنوں میں ہماری زندگی اسلامی اور ایمانی زندگی بن سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سننے سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔